صرف دعا قبول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک آنسو آنکھ سے دینا جو زہرا کے رومال پہ جائے۔ میں نے سطر کہی، جو اتنا اچھا امام تھا، اس کی بیٹی شام کے بازار میں کھڑی تھی اور امت سے دو چیزیں مانگ رہی تھی، یا چادر دے دو یا رستہ دے دو۔ چادر دے دو، میں سر چھپاؤں، رستہ دو میں گزر سکوں۔ سر پہ قرآن رکھ کے میرا سنی بھائی بتائے، مسلمانوں نے علی کی بیٹیوں کو نہ چادر دی نہ رستہ دیا۔ کیسے گزری میں غیر سیدوں میں پڑھ ہی نہیں سکتا۔ میں نے زندگی میں کبھی بازار نہیں پڑھا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ بازار شام پڑھے تو کوئی سید پڑھے۔ کیسے گزری تھی محمد کی بیٹیاں۔ بس میں امتی ہو کے اتنا پڑھ سکتا ہوں کہ اتنا کوئی اجر رسالت ملا ہے کہ آدھے بازار میں پھر بیٹھ کے چلی ہے علی کی۔ اب کوئی مجھ سے نہ پوچھے کہ کیا وجہ تھی، کیوں بیٹھی تھی، کس وجہ سے بیٹھی تھی، کیوں بیٹھ کے چلی۔ صدا سے معافی مانگ کے کیسے گزارا، کیسے زندان میں رہی، کیسے بازار اور دربار میں آتی رہی۔ ہائے، میرے بھائی بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، وہ کہتے پھر چھپا گئے ہیں، بتائیں بیٹھی تھی یا گری تھی۔ مرد بھی سواری سے اترے تو اس کے ہاتھوں کا آسرا ہونا چاہیے۔ کیسے اترتی اونٹ سے جس کے ہاتھ ہی گردن کے پیچھے بدے تھے۔ بس نوحہ خانوں سے نوحہ سنتے ہو، میں ایک نوحہ پڑھنے لگا ہوں۔ ذاکرین سے نوحہ سنتے ہو، نوحہ خان سے نوحہ سنتے ہو، میں وہ نوحہ پڑھنے لگا ہوں جو خود علی کی بیٹی نے پڑھا بھی قبر رسول پہ۔ اکثر ذاکرین نوحہ پڑھتے ہیں، ہم منبر پہ ہوتے ہیں، ماتمی آگے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ ہاتھ باندھتے بس کر دے۔ میں وہ نوحہ پڑھنے لگا ہوں جس کی چوتھی سطر پہ آ کے نبی کی قبر ہل کی آواز آئی، زینب بس کر دے، تیرا نوحہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ جس نوحے سے قبر رسول کی تڑپ گئی، وہ نوحے کی صرف 4 سطریں، نہ شرح پڑھوں گا، صرف سطر پڑھوں گا کہ علی کی بیٹی نے آ کے رسول سے کہا کیا ہے۔ پلٹ کے آ گئی ہے شام سے مدینہ، پوچھا ہے قبر رسول کہاں ہے، سیدھی گئی ہے روضہ رسول پہ۔ کتابیں کہتی روضہ رسول کے دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے، قبر محمد کو دیکھتی رہی ہے، سسکیاں لے کے روتی رہی ہے، سسکیاں لے کے روتی رہی ہے۔ جو بیٹیوں والے بیٹھے ہو انہیں پتا ہے بیٹی درد میں پے کے گھر آئے تو کیسے آتی ہے، بیٹی تکلیف میں آئے تو پے کے دروازے پہ بھی آ کے رونا شروع کر دیتی ہے۔ کوئی نہ بھی ملے تو بیٹی رونا شروع کر دیتی ہے، اسے آسرا ہو جاتا ہے میرے دکھ سننے والا گھر آ گیا ہے، میری مصیبتیں سننے والا گھر آ گیا ہے۔ رسول کی بیٹی نے سامنے قبر رسول کی دیکھی، سسکیاں لے کے روئی۔ میں جملہ پڑھوں بہنوں بیٹیوں کے لیے۔ کافی دیر کے بعد بی بی نے نوحے کی پہلی سطر پڑھی، بی بی رو کے دی نانا نانا، قبر سے نکل کے پہچان میں وہی زینب ہوں۔ بی بی نے دوسری سطر پڑھی، بی بی رو کے کہتی نانا تیری اذان بچ گئی، میرا مؤذن کربلا میں رہ گیا۔ بی بی نے تیسری سطر پڑھی، بی بی رو کے کہتی نانا تیری نماز بچ گئی، میرا نمازی کربلا میں سو گیا۔ چوتھی سطر پڑھنے سے پہلے علی کی بیٹی نے روتے روتے چادر کے نیچے سے گٹھڑی کھولی، گٹھڑی سے حسین کا تیروں والا کرتا نکالا، کرتا قبر محمد پہ ڈالا، رو کے دی نانا ایک بار قبر سے نکل مجھے پہچان کے بتا، یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو تیری زلفیں تھاما کرتا تھا، یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو تیرے سینے پہ لیٹا کرتا تھا۔ قبر محمد ہل گئی، آواز آئی زینب کرتا ہٹا لے، زینب کرتا ہٹا لے۔ رو کے دی نانا تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا، رات آدھی ہونے دے، میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی، میں تجھے اپنا لباس دکھاؤں گی، نانا میں تنہا تیری قبر پہ آؤں گی۔ نہیں ابھی جو ہاتھ ماتم کے لیے نہیں اٹھائے، ایک سطر اور پڑھ دے۔ نانا میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی، نانا میں تجھے اپنا لباس دکھاؤں، نانا تو پھر مجھے بتانا تیرے بیٹوں پہ کتنا ظلم ہوا،
تیری بیٹیوں میں کتنا ظلم ہوا. قبر محمد ہل گئی. آواز آئی نہ اپنا لباس دکھا نہ حسین کا لباس دکھا. زینب میں رسول تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں, تو میرا دین بچائی. روکا دی اچھا نانا تو نہ گھبرا, میں تجھے نہیں بتاتی. بھائی کا کرتا اٹھایا, سیدھی گئی ماں کی قبر پہ. ماں کی قبر پہ آگے گر گئی, رو کے کہتی ہے اماں بیٹیاں ماں کو نہ بتائیں تو پھر کسے بتائیں. اماں نہ نانا سن رہا ہے, نہ حسن سن رہا ہے, نہ نجف میں بابا سن رہا ہے. اوے اٹھ میری دکھیا ماں, تیری بیٹی تجھے اپنے درد سنانے آئی ہے. یہ کہہ کے بی بی نے سجاد کا ہاتھ پکڑا, قبر زہرا پہ رکھ کے کہتی ہے اماں میں 28 رجب کو تیری قبر پہ آئی تھی, میں نے تیری قبر پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا تھا اماں میرا کچھ بچے نہ بچے میں تیری نسل بچا کے لاؤں گی. اماں اٹھ قبر سے دیکھ, تیرا سجاد بھی واپس آ گیا ہے, تیرا باکر بھی واپس آ گیا ہے. اماں نہ میرا اون آیا ہے نہ میرا محمد آیا ہے. اماں میری نسل کربلا میں رہ گئی. اماں میں سادات کی نسل بچا کے آ گئی. یہ جملہ کہنے کے بعد علی کی بیٹی ماں کی قبر پہ گر پڑی, رو کے کہتی اماں تیرا سجاد بچانے کے لیے مجھے قیمت بڑی دینی پڑی ہے. آواز آئی زینب کیا قیمت دی؟ کوئی سید بیٹھا ہو مجھے معاف کر دینا. رو کے دی حسین گھوڑے سے گرا, 300 قاتل ہاتھوں پہ نیزے لے کے میرے خیمے میں سجاد کو قتل کرنے کے لیے آ گیا. اماں میں سجاد کے سر پہ کھڑی ہو گئی. کوئی دائیں سے نیزہ مارتا میں اپنا دایاں بازو آگے کر دیتی, کوئی بائیں سے نیزہ مارتا میں اپنا بایاں پہلو آگے کر دیتی. اماں زینب زخمی ہو گئی, سجاد زندہ رہ